پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کے حوالے سے پاکستان میں ملا جلا رد عمل سامنے آیا. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کشیدگی کے اس ماحول میں عمران خان صاحب کو اپنا دورہ ملتوی کر دینا چاہیے تھا. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر ملتوی کر دیتے تو پھر ایسا لگتا کہ پاکستان امریکہ کے دباؤ میں آ گیا ہے. کچھ لوگوں نے اس کی جو تجارتی اہمیت ہے اس پر زور دیا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روس اور یوکرین کے درمیان جو کشیدگی ہے اس پر حالات اتنے کشیدہ ہیں پاکستان کو ویٹ اینڈ سی کرنا چاہیے تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوور آل سچویشن ہے اس میں پوری دنیا میں ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے. امریکہ کے کردار پر سوالات ہو رہے ہیں. روس کی اپنا جو کردار ہے یعنی جنگ کو انیشیٹ کرنے کا اس پر کو بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو حالات کدھر کو جا رہے ہیں, اس کا امپیکٹ عالمی امپیکٹ کیا ہوگا, تو بہت سارے پہلو ہیں اس پر بات کرنے کے لیے اور آج ہم اس پر گفتگو کریں گے. سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ قصوری صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ کشیدگی کے اس ماحول میں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ملتوی نہ کرنے کا جو فیصلہ تھا یہ صحیح فیصلہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ ٹائمنگ انفارچونیٹ ہے, لیکن یہ پاکستان نے تو نہیں ٹائمنگ سلیکٹ کی. یہ کافی دیر سے یہ دورہ ان دا ورکس تھا. اگر بلکہ اس کی میں تاریخ بتاؤں کہ پہلے بہت خراب تعلقات تھے پاکستان اور سابق سوویت یونین کے. پھر پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ مشرف کو پریزیڈنٹ پوٹن نے بلایا وہاں. پھر مجھے یاد ہے پرائم منسٹر فرڈکوو روس کے پاکستان آئے. پھر پرائم منسٹر نواز شریف اور پریزیڈنٹ زرداری نے دورے کیے کئی مرتبہ بیچ میں, اور ابھی ریسنٹلی بھی روس کے وزیر خارجہ لاوروف صاحب بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں. اور اس سے پہلے جب میں فارن منسٹر تھا تو متعدد مرتبہ میری اور ان کی جو ملاقات ہوئی تو ان کی خواہش تھی کہ اسٹیل مل جو تھی اس کو وہ اسٹیل پروڈکشن کو 300% بڑھانا چاہتے تھے. پاکستان کی بدقسمتی کہ سپریم کورٹ میں افتخار محمد چودھری صاحب کا جو فیصلہ آیا جس نے اربوں کا پاکستان کو نقصان پہنچا دیا, اس کی نظر وہ بھی ہو گیا جو روس کی خواہش تھی کہ اسٹیل مل کو 300% اس کی کیپیسٹی بڑھائی جائے. تو روس کی خواہش رہی ہے. اور جب لاسٹ وزٹ ان کی ہوئی تھی, پچھلی جو آخری وزٹ تھی لاوروف صاحب نے, تو ڈسکشن ہوا تھا گیس پائپ لائن جو کراچی سے قصور تک لے ڈاؤن کی جا رہی ہے $2 بلین کی ہے. اب اس میں ایک پس منظر تو ڈیفینیٹلی تھا, اور مجھے خود پتا ہے کہ جب میں فارن منسٹر تھا میری اس سلسلے میں ان سے بات ہو رہی تھی, ڈیفینس کوآپریشن کے لیے اس وقت بھی روس تیار تھے. لیکن اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب جو گئے ہیں, اب یہ کیونکہ پرائم منسٹر نے یا پاکستان نے تو اس کا فیصلہ نہیں کیا کہ وہاں حملہ کریں, بلکہ اچھی بات ہے پاکستان کے فارن آفس نے یا پرائم منسٹر دونوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم ایک پرامن حل چاہتے ہیں اس کا, اور وہ ریپیٹڈلی اس کو تکرار سے کہا جا رہا ہے. اگر نہ جاتے, ابھی ایک ڈیفیکلٹ فیصلہ ہے, مجھے ہر بندے کو حق کا رائے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جس قسم کی پالیسی اپنائی ہے ہندوستان کی طرف, اور پرائم منسٹر مودی کی جو پالیسی ہماری طرف ہے, اور جس طرح پاکستان سے کی طرف امریکہ کا رویہ ہے, اسی لیے بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی کہ روس سے تعلقات بہتر کیے جائیں. پاکستان کی چندہ یہ خواہش نہیں, بلکہ بے وقوفی پر مبنی ہوگا اگر ایسی کوئی پالیسی ہو کہ امریکہ اور مغرب سے ہم اپنے تعلقات بگاڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ سب سے زیادہ امریکہ میں جاتی ہیں, برطانیہ جاتی ہیں اور یورپین یونین جاتی ہیں. اس لیے ہمیں تو بالکل ہی سوٹ نہیں کرتا. لیکن کیا یہ فیصلہ پوسٹ پون کر دینا چاہیے تھا؟ ایک مشکل فیصلہ تھا. مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ فیصلہ میرا خیال ہے اور بھی جو ہیں حصے حکومت کے ان سے بھی کنسلٹیشن ہوئی ہوگی, فارن آفس نے بھی اپنی انپٹ کی ہوگی. تو یہ جو سارا فیصلہ ہے میرا نہیں خیال ہے کہ اکیلا پرائم منسٹر نے آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے ملتوی نہ سوچ کرنے سمجھ کے کیا گیا ہوگا. جی فیصلہ صحیح ہے. تو اس میں چونکہ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں, لیٹ می پٹ اٹ ان انادر وے, بہت مشکل ہوتا اس کو پوسٹ پون کرنا, اور اس کا ایک سگنل بھی جاتا روس کو جو اتنی دیر سے ہم کوشش کر رہے تھے. تو وہ اب آپ دیکھ لیں ہندوستان جو ہے, اس کا آپ کو ثبوت دیتا ہوں
ہندوستان کے تو بہت زبردست تعلقات ہیں روس کے ساتھ. کچھ ہی دن پہلے ایک قرارداد آئی تھی جو کہ ہندوستان نے سپورٹ نہیں کی، جیسے مغرب اور امریکہ ناراض تھے. مجھے نہیں پتا آج ایک ووٹنگ بھی ہونی ہے کہ اس میں ہندوستان کیا کرے گا. ہندوستان جیسے ملک کے لیے ایک مشکل فیصلہ ہے، ہمارے لیے بھی مشکل فیصلہ تھا. صحیح ہے. خسرو صاحب، اس دورے کی ایک تو ظاہر ہے تجارتی طور پر بات کی جا رہی ہے، گیس پائپ لائن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے وہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ کہنا کہ پاکستان پاکستان نے اظہار کر دیا ہے کہ وہ دوسرے بلاک میں چلا گیا ہے یا رشین بلاک میں چلا گیا ہے، یہ کیٹیگوریکلی کہنا صحیح ہوگا؟ غلط ہوگا. نہ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے، نہ پاکستان کے مفاد میں. آپ کو میں نے آلریڈی کہا کہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ امریکہ جا رہی ہیں، برطانیہ جاتی ہیں، یورپین یونین جاتے ہیں. ہمارے رجحان جو مڈل کلاس اور ایلیٹ ہے ان کا سارا مغرب کی طرف ہے. اسٹوڈنٹس ہمارے وہاں جاتے ہیں. 1 ملین کے قریب تو امریکہ میں پاکستانی نسل کے لوگ آباد ہیں. کینیڈا میں بھی تقریباً 0.25 ملین یا 1 ملین ہے. تو نارتھ امریکہ میں پاکستان کے بہت کانٹیکٹس، اور یورپ میں برطانیہ میں خود ملین سے زیادہ پاکستانی ہیں، یورپین یونین میں بہت ہیں. تو ہمیں یہ تو بالکل ہی نہیں سوٹ کرتا کہ ہمیں ایک گروپ سے دوسرے میں چلے جائیں. ہمیں اپنی اسٹریٹجک انڈیپینڈنس رکھنی پڑے گی. اس لیے یہ اندازہ لگانا کہ کیونکہ وہ اس وقت وہاں موجود تھے، حالانکہ بھارت میں کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں امپریشن دینے کی، لیکن یہ کو پاکستان کی طرف سے کوئی سگنلنگ نہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہم کسی ایک بلاک میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا خسرو صاحب، یہ بتائیے کہ اب سینکشنز کی بات ہو رہی ہے رشیا کے اوپر، اگر کچھ تجارتی پابندیاں یورپی یونین کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے عائد ہوتی ہیں روس کے اوپر، تو ہم جو تجارت کی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم روس کی طرف گئے ہیں تجارت کے لیے، یہ دورہ ہمارا اسی مقصد کے لیے تھا، تو جب روس پر سینکشن ہی لگ جائیں گی تو ہمارے مفادات کہاں سے ہمیں اس دورے سے حاصل ہوں گے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، یہ صحیح سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ کس نوعیت کی لگ رہی ہیں سینکشن، وہ بہت جلدی کلیئر ہو جائے گا. ابھی سوئفٹ بینکنگ سسٹم سے روس کو نہیں نکالا گیا، اس کی بھی وجوہات ہیں. پریزیڈنٹ بائیڈن سے کل پوچھا بھی گیا تھا. شاید ایک وجہ یہ ہے کہ روس اور چین اور ایک حد تک ایران، اور جب میں فارن منسٹر تھا اس وقت ملیشیا کے صدر مہاتیر محمد اس لائن پہ سوچ رہے تھے کہ ڈالر سے نکلا جائے، ڈالر کی جو ڈومیننس ہے اس سے نجات حاصل کی جائے. شاید امریکہ کو یہ ڈر ہو کہ اگر وہ نکالتے ہیں تو ایک لیول پہ چین تو تجربہ کرتا رہا ہے، اور شاید روس اور چین کی یہ بات چیت ہوتی بھی رہی ہوگی کہ ہمیں آلٹرنیٹیو، یعنی ان دونوں ملکوں کو کیا سوچنا پڑے گا. تو امریکہ نے بھی شاید اسی لیے ایک حد سے آگے نہیں بڑھا. اور جو امریکہ نے کہا ہے، حالانکہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا ہے کہ اس کا بہت اثر ہوگا، اور سٹاک مارکیٹ روس کی گری ہے اور بہت زیادہ گری ہے، لیکن یہ شاید اینٹیسپیٹ کیا ہوگا پریزیڈنٹ پوٹن نے، کیونکہ وہ کئی سال سے یہ لگ رہا ہے پلان کر رہے ہیں. اور ان کو یہ تو بالکل اندازہ ہوگا کہ روس اور مغرب اکٹھے ہو کے ان پہ سینکشنز لگائیں گے. لیکن کیا تیل مکمل طور پر بند ہو جائے گا ایکسپورٹ ہونا اور گیس؟ یورپی یونین کے لیے کیا آسان فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے رشیا بھی آئل کا دوسرا بڑا ایکسپورٹر ہے. کیا آسان فیصلہ ہوگا یورپی یونین؟ اثرات تو ان پہ بھی آئیں گے اگر یہ پابندیاں لگتی ہیں. نہیں، بہت بڑے اثر ساری دنیا پہ ہوگا جی، اور یورپین یونین پہ بھی ہوگا. امریکہ کو تھوڑا بہت فائدہ بھی شاید ہو جائے گا، تھوڑا بہت. میں کہہ رہا ہوں ان کی شیل آئل جو ہے یورپ کے کمپیل ہو جائے، بہت برے اگر حالات ہوں، جو کہ بہت مہنگی ثابت ہوگی. لیکن بالکل یورپ کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ جو ہے وہ کنورٹ کرے کسی اور فارم آف انرجی میں. اور وہاں کی تو سردی بھی بہت سخت ہوتی ہے اور ایکسپیکٹڈ بھی ہے آپ کے بہت زیادہ. اس لیے یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے نارڈ سٹریم 2 جو پائپ لائن تھی اس کو انہوں نے کولڈ سٹوریج میں ابھی ڈال دیا ہے، لیکن کیا وہ باقی گیس لینا بند کر دیں گے انرجی؟ یہ بہت مشکل فیصلہ ہے یورپ کے لیے. صحیح ہے. خسرو صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں روس کا اب ہدف کیا ہوگا یوکرین سے؟ یعنی کون سا ٹارگٹ اچیو کر کے وہ نکلے گا؟ جنگ بندی کیسے ہوگی؟ کیا روس کا ہدف کیا ہوگا؟ جی ہلو، جی کیا پوچھ رہے ہیں آپ کہ روس کا کیا ہدف ہے؟
جی میرا سوال یہ تھا کہ روس دیکھیں ہدف یہ ہے، جی 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 کہیے. جی روس کا ہدف یہ ہے، ایک تو میں سمجھتا ہوں غلطی دونوں نے کی ہے اور مغرب نے بہت بڑی غلطی کی ہے. ایک تو یہ کہ جب سوویت یونین کا انہدام ہو گیا تھا اور روس کے سابق صدر یلٹسن جو ہیں وہ مغرب کی بہت قریب جا رہے تھے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو نیٹو اور وارسا پیکٹ، دو پیکٹس دشمنی میں بنے تھے، ایک کو امریکہ لیڈ کرتا تھا ایک کو سوویت یونین، تو جب وہ دشمنی نہیں رہا تو نیٹو کی اتنی ایکسپینشن کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کیا انہوں نے کہ ایسے ملکوں کو جو وارسا پیکٹ کے ممبر رہے ہیں، یہ پولینڈ، ہنگری وغیرہ، ان کو اس کا ممبر بنا لیا، اور پھر جو بالٹک سٹیٹس ہیں، لاٹویا، لتھوینیا، اسٹونیا، ان کو بھی ممبر بنا لیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نہ کو تو ضرورت تھی، اور اس کو روس پروٹیسٹ پرماننٹلی کرتا رہا ہے. میں 2007 میں موجود تھا اس میونک سیکورٹی کانفرنس میں، جہاں پریزیڈنٹ یلٹسن، پریزیڈنٹ بائیڈن، یہ پوٹن بھی تھے، اور انہوں نے ایک بہت مارکوت الآراء تقریر کی تھی جس پہ امریکہ نے سخت تنقید اور یورپ میں کی گئی تھی. اور وہاں مجھے یاد ہے کہ امریکہ کے سینیٹر لوگر امریکن ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے. وہ بالکل یلٹسن نے کلیئر کر دیا تھا، اور یہ عراق پہ حملے کے بعد کی تقریر ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کے کسی ایسے قانون کو نہیں مانتے، ہم یونائٹڈ نیشنز کے قانون کو مانتے ہیں، ہم بالکل نہیں مانتے یہ جو آپ نے کیا ہے کہ جہاں مرضی آپ چڑھ دوڑے. وہ ایک انڈیکیشن تھی کہ روس تیاری کر رہا تھا کہ امریکن لیڈ آرڈر جو ہے، جس کی سب سے بڑی نشاندہی اس وقت تک ہوئی تھی عراق پہ حملے کی. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود مخالفت کی تھی، پاکستان نے کی تھی، کہ ہم نے ان کو ایڈوائز کیا امریکہ کو کہ آپ مت کریں حملہ. آلریڈی افغانستان کی وجہ سے مسائل ہے پاکستان جیسے ملکوں کو، لیکن انہوں نے کیا اور انہوں نے بنا لی ایک کولیشن آف دا ولنگ، یعنی کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل سے اجازت نہ ملی تب بھی کیا. اس پس منظر میں وہ تقریر کی گئی تھی. ویسٹ نے یہی ریڈ کیا تھا کہ پوٹن یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ آگے مت آئیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ بھی تھا کہ پوٹن اعتراض کر رہے تھے کہ جو وہ اپنی سرحدیں بڑھائے، اپنے نیٹو کو بڑھا رہے ہیں. اگر مغرب کو یہ علم تھا کہ وہ دفاع نہیں کریں گے یوکرین کا، جو کہ اب وہ کہہ رہے ہیں اپنے فوجی نہیں لائیں گے، تو ان کو چاہیے تھا انکریج کرتے پریزیڈنٹ آف یوکرین کو، اور کہتے کہ بھائی ہم نے تو فوجی نہیں بھیجنا ہے، تو آپ یہ کریں کہ آپ یہ اعلان کریں یا اس قسم کی چیز کر دیں، جیسے کہ انڈیکیشن ہو رہی تھی ایک سٹیج پہ جب فرانس کے، جب جرمنی کے چانسلر گئے ہیں اور ان کے ساتھ یوکرین کے صدر زیلنسکی کھڑے ہوئے تھے، تو ایک نے کہا تھا کہ ابھی تو ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے نیٹو کو ایکسپینڈ کرنے کا، اور انہوں نے بھی یہ کچھ انڈیکیشن دی کہ شاید وہ ڈریم ہی رہے اور وہ ڈریم حقیقت نہ بنے. تو مغرب کو چاہیے تھا، امریکہ کو چاہیے تھا کہ بھئی ہم نے تو نہیں فوجی بھیجنے، تو تم اس قسم کی چیز کر لو. وہ بھی نہیں کی. قصوری صاحب پھر ایسے حالات میں یہ جو، اس لیے دونوں یہ سمجھتے رہے، یہ کچھ بیانات سے ایسا لگتا ہے کہ دونوں سمجھتے رہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن بلف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سر ایسا لگتا ہے کہ یوکرین کو آخری وقت تک یہ امید تھی کہ امریکہ ان کی مدد کو آئے گا یا نیٹو بھی ان کی مدد کو آ سکتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑے مایوس ہیں کہ امریکہ، اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ ہمیں تنہا چھوڑ دیا گیا. آپ کے خیال میں اس سارے معاملے میں امریکہ کا کردار صحیح ہے؟ کیا امریکہ نے دھوکہ دیا ہے یوکرین کو، یا یوکرین نے؟ میں تو سمجھتا ہوں امریکہ کا بھی اور مغرب کا، روس کا یہ بھی غلط ہے کہ جس طرح اس نے یونائٹڈ نیشنز کی ممبر اسٹیٹ پہ حملہ کیا، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. روس تواتر سے اعتراض کر رہا تھا کہ آپ ہماری سیکیورٹی پہ کے لیے کیوں خطرہ بن رہے ہیں، نیٹو کو کیوں ہمارے بارڈر پہ لا رہے ہیں. اور امریکہ نے جو بہت بھاری غلطی کی میں سمجھتا ہوں، اور یورپ نے، کہ انہوں نے جب نہیں ان کو دفاع کرنا تھا اور بالکل واضح تھا کہ وہ نہیں کریں گے، تو ان کو پشت پناہی اس حد تک نہ کرتے، انہیں کہتے کہ بھائی آپ نیٹو میں نہ جائیں، ہم ویسے آپ کی معاشی طور پر مدد کرتے ہیں. میں ہی سمجھتا ہوں کہ تاریخ دونوں کو اچھے الفاظ میں نہیں جج کرے گی، لیکن یہ تو بہت بڑی غلطی تھی
مغرب کی کہ انہوں نے نہ تو مدد کرنی تھی فوجیوں کا، ویسے تو مدد کی ہے، ہتھیار بھیجے ہیں، لیکن یہ نہیں تھی کہ روس کی اتنی بڑی فوج کے سامنے ہر ایک کو پتا تھا کہ یوکرین بیچارہ کیا کھڑا ہوگا. تو اب میں نہیں سنبھال صورت میں تو سمجھتا ہوں یہ غلطی تھی. ٹھیک، صحیح ہے. تو قصوری صاحب اب یہ بتائیے کہ اس ساری صورتحال کا انجام کیا ہوگا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ رشیا کی پالیسی ہے وہ ایکسپینشن کی پالیسی ہے، یا جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ نیٹو کو میرے بارڈر پر مت لے کر آئیں، تو مجبوری میں اس نے جا کر اٹیک کیا ہے، ایکسپینشن کی اس کی پالیسی نہیں ہے، یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رشیا واپس ایکسپینشن کی پالیسی پر آ گیا؟ دیکھیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوویت یونین کا جو ایک تو پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا ہے کہ اٹ واز اے گریٹ ڈیزاسٹر، یا کیا سوویت یونین کا جو ادھام تھا بہت بڑی کلیمٹی تھی، انہوں نے اس قسم کے الفاظ یوز کیے ہیں. اب کیا وہ ایمپائر ویسے بلڈ کرنا چاہتا ہے جیسے برٹش ایمپائر یا فرینچ ایمپائر یا پرانی کلونیل ایمپائرز تھیں؟ وہ ویسی ایمپائرز کا آج کل دور چلا گیا ہے. آپ تو اگر ایک ملک میں 4 صوبے ہوں جیسے پاکستان میں ہیں تو وہاں بڑے سخت اعتراض ہو جاتے ہیں، جی پانی ہمارا روکا، اس کو دیا، اس کو پر کیپٹا اتنے پیسے دے دیا، ہمیں کم دیے. وہ دور گیا کہ آپ بیٹھ کے لندن میں ساری دنیا کا خون چوسیں، چاہے ہندوستان میں آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ کر دیں، اپنی انڈسٹری چلائیں، کاٹن منگائیں امریکن کالونیز سے، ٹیکسٹائل انڈسٹری مینچسٹر کی بنائیں. اس لحاظ سے تو ایکسپینشنزم جو پرانا کلونیلزم تھا ختم ہو چکا ہے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ روس کو ایک بالکل انڈرسٹینڈنگ ہے، فیلنگ ہے کہ گریٹ ایمپائر کا وہ انہیریٹر ہے. اور ان لائک دا برٹش ایمپائر جو نیوی پہ بیس تھی، یہ لینڈ بیسڈ ایمپائر ہے. اور اس لیے برٹش ایمپائر کا تو یہ تھا جس دن وہ ان کی طاقت ختم ہوئی، اٹھایا سامان اور جہازوں بیٹھ کے چلے گئے. یہ تو کنٹینگوس ٹیریٹری ہے روس کی. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ روس یہ کرے گا جس کا کہ جی زبردستی ہر ایک پہ چڑھ دوڑے. ان کے اپنے مفاد میں نہیں، نہ ان کی معیشت اس کی اجازت دیتی، اور ایسا کریں گے تو بہت بھاری غلطی کریں گے. صحیح. آخری سوال میرا قصوری صاحب آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کو کیا جو حالیہ وزٹ ہوا ہے پرائم منسٹر کا، اس کے نتیجے میں امریکہ کی طرف سے کسی رد عمل کا خدشہ پاکستان کے لیے ہے، یا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کوئی اس کا رد عمل آئے گا امریکہ کی طرف سے کسی بھی صورت میں؟ فیٹ اف ہے، آئی ایم ایف ہے، اور چیزیں ہو سکتا ہے. اگر ہماری پالیسی واضح نہ ہو تو بالکل ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھ رہا ہوں یہ فارن آفس بھی ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ریپیٹ کریں کہ جی وزٹ پہلے سے پلان تھی، اور ہم نے تو ریپیٹڈلی کہا ہے کہ ہم اس کا وائلنس پہ بیسڈ نہیں حل چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں پورا منا لو. نہیں، ہمیں نہیں کسی گروپ میں شامل ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور پاکستان کی اکانومی کو کوئی چیلنجز ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں اس حوالے سے؟ نہیں، ساری پاکستان کا ساری دنیا کو چیلنج ہے. اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں لائک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افریقہ کا، ہمیں تو بہت بڑی مصیبت ہے. ٹھیک. تیل کی پرائس آلریڈی بڑھ گئی ہے، اور کموڈیٹی پرائسز بھی بڑھیں گی. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد یہ معاملہ جو ہے یہ کسی ریزولوشن کی طرف جائے، نہ کہ وہ جو آپ بگننگ میں اشارے کر رہے تھے کہ جی شاید کسی تیسری جنگ کی طرف نہ چلا جائے، جنگ عظیم خدا نہ کرے. ہمیں تو آلریڈی پرابلمز پڑ گئے. صحیح ہے. بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین، ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم موجود تھے، اور روس اور یوکرین کے معاملے پر اور پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان کے حالیہ دورے پر تفصیل سے ہم نے گفتگو کی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ذرا گفتگو کریں گے کہ تحریک عدم اعتماد کا کیا ہونے جا رہا ہے، اپوزیشن کے پاس کون کون سے راستے ہیں، حکومت اب اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ اب جو بالکل قریب ہے، ایک دن کا وقت رہ گیا ہے، کیا تیاریاں ہیں، ان تمام چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کل سے اپنے مارچ کا آغاز کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ پرسوں سے شروع ہو رہا ہے. دونوں جانب سے بھرپور تیاریوں کے دعوے کیے گئے ہیں. ایک طرف اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد اور اس کے بعد کی تیاریوں کے حوالے سے خبریں آتی ہیں کہ تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں. کون وزیر اعظم بنے گا, کون وزیر اعلیٰ بنے گا, کیا کیا چیزیں طے ہوئی ہیں. لیکن دوسری طرف آج شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ میڈیا پر آئے تو انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں طے ہی نہیں ہوئی ہیں. صاحب نے آج کیا کہا ہے ذرا میں سب سے پہلے آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. جب وہ آج نیب کورٹ میں آئے تو انہوں نے کیا کہا میڈیا سے بات کرتے ہوئے. تحریک عدم اعتماد ہم پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کی جو خواہشات ان کے پیچھے ہم یہ کر رہے ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ میں 1 سال کے لیے آؤں گا اور میں آؤں گا؟ جو نام لے رہے ہیں نہ جانے کون لے رہے ہیں, جو بھی لے رہے ہیں میں ان کو شکر گزار ہوں. میری پارٹی کے لیڈر نواز شریف ہیں, قائد ہیں. پارٹی وہ مشاورت کر کے فیصلہ کرے گی, جو وہ حکم دیں گے وہ میں کروں. آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں آؤں گا اور 1 سال کے آؤں گا؟ نواز شریف صاحب نے تو ابھی فیصلہ کرنا ہے, وہ فیصلہ وہ کریں گے. میرے ساتھ سینیٹر ڈاکٹر فنان اللہ صاحب موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, قومی اسمبلی کی ممبر ہیں. میں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. افنان صاحب, چیزیں طے ہوئی ہیں یا چیزیں طے نہیں ہوئی ابھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ڈیسائیڈ کریں گے, اور یہ بات جو ہے کنسسٹنٹ ہے ہمارے فرام ڈے ون پوائنٹ جو بھی ہمارا پوائنٹ آف ویو چلتا رہا ہے. تو وہ جب معاملہ وہاں تک آئے گا تو وہ جو بھی ڈیسیجن ہے میاں محمد نواز شریف صاحب لیں گے, اس کو پوری پارٹی آنر کرے گی شہباز شریف صاحب. نہیں, وہ مگر ابھی ڈیسیجن نہیں ہوا ہے کیونکہ سورسز سے جو اخبارات میں خبریں 2-3 دن تک لگتی رہیں سینیٹر صاحب, وہ یہ لگتی رہیں کہ جی طے ہو گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب 1 سال کے لیے وزیر اعظم ہوں گے. پرویز الہی کے لیے بھی کا نام وزیر اعلیٰ کے لیے بھی آتا رہا, تو یہ بھی طے نہیں ہوا. اس کا مطلب غلط خبریں لگ رہی تھی اخبار میں. دیکھیں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت ساری جو معاملات ہیں وہ طے نہیں بھی ہوئے. آپ سمجھ لیں کہ 80% کام ہوا ہے, ابھی 20% کام رہتا ہے. تو وہ جو ہے وہ اگلے آنے والے کچھ دنوں میں جو ہے وہ معاملات طے ہو جائیں گے. جب وہ طے ہو جائیں گے تو پھر آپ کے سامنے کلیئر پکچر آ جائے گی کہ کس نے کہاں پہ کیا ہونا ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ ابھی تمام معاملات طے نہیں ہوئے. جب بھی وہ میٹنگ وغیرہ چل رہی ہیں, جب وہ ہو جائیں گے تو پھر سامنے قوم کے سامنے معاملہ آ جائے گا. کیا چیزیں طے, مطلب تحریک عدم اعتماد کے بعد کے معاملات طے ہونا باقی ہیں, یا تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ طے ہونا باقی ہیں؟ تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے تو دیکھیں نا, ہمارے جو ان کے اتحادی ہیں, اگر کاف لیگ ہے اور ایم کیو ایم ہے, اور وہ بہت سارے آلریڈی تیار ہیں. ان کے وہ آلریڈی جو پچھلے 3 سال میں پاکستان کی اکانومی کی تباہی ہے اس کا مدعا اپنے سر پہ لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. تو وہ تو آلریڈی تیار ہے. پھر ان کے بہت سارے اپنے ایم این ایز ہیں, جہانگیر خان ترین کا گروپ ہے, تو وہ بھی تیار ہیں. جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہتا, کوئی ان کی ٹکٹ نہیں لینا چاہتا. صحیح ہے. آپ نے جہانگیر ترین کا ذکر کیا. جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے عالیہ حمزہ صاحبہ بڑی امپورٹنٹ بات آج شیخ رشید صاحب نے کی ہے. وہ کہتے ہیں میں پی ٹی آئی والوں سے کہتا ہوں ان کو منا لیں, ان سے بات چیت, ان سے صلح کر لیں, اور پی ٹی آئی والے مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. سنیے شیخ رشید صاحب نے آج کیا کہا. میری جہانگیر خان ترین صاحب سے کوئی دوستی نہیں ہے. میں نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے, پی ٹی آئی کے بعض لیڈر مجھ سے ناخوش ہوئے ہیں, ناخوش ہو جائیں. میری یہ سیاسی رائے ہے کہ جہانگیر ترین سے بات چیت عمران خان کو کرنی چاہیے. یہ میں عمران خان کو کہہ سکتا ہوں. اگر پی ٹی آئی مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو معافی چاہتا ہوں. میں اپنی سیاسی رائے دینے سے نہ کبھی رکا ہوں, نہ ڈرا ہوں, نہ میں منسٹریوں کی, یہ میری 15ویں وزارت ہے, میں نے یہ کہا ہے اور میں اس کو درست سمجھتا ہوں. عالیہ حمزہ صاحبہ, کیوں پی ٹی آئی ناراض ہو جاتی ہے جب شیخ رشید انہیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جہانگیر ترین کو ساتھ ملا لیں, اور اگر جہانگیر ترین آپ کے ساتھ نہیں ملتے اور اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد کون بچائے گا اور کیسے بچے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسد صاحب. اسد صاحب مجھے یہ بتا دیں, یہ ہم جہانگیر ترین صاحب کی جو بات کر رہے ہیں اور جس گروپ کو لینے کے لیے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور ان کے در یہ اپنے ماتھے رگڑ رہے ہیں, ان جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں اسی پی ڈی ایم کی سوچ آپ کو بھی یاد ہے, اور جس کا تانا یہ ہمیں پورے 3 سال یہ دیتے رہے. کیا نام پکارتے تھے ان کا یہ, اور کیا ان کے بارے میں ان کے القابات تھے. اور جب یہ خود حکومت میں تھے تو تب جہانگیر ترین صاحب کو عمران خان صاحب کی اے ٹی ایم کہتے تھے یہ لوگ. یہ کس طرح کے القابات. بات صرف اتنی ہے کہ ان کو یاد کرا دیں. میں فیصل جاوید خان نے ٹویٹ کیا تھا, میں اس کو دوبارہ سے سیکنڈ کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا یہ اکڑ بکڑ بمبے بو کھیل رہے ہیں, ان کے 100 نہیں 180 ان کے پورے نہیں ہونے والے. یہ جو شہباز شریف صاحب ایک دن ایک سٹیٹمنٹ آ کر ایک دیتا ہے, دوسرے دن ایک سٹیٹمنٹ آ کر ایک دیتے ہیں,
ایک دن ایک وزیر اعظم بن رہا ہوتا ہے. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہتی ہوں, 3 شفٹوں میں وزیر اعظم بنا لیں, صبح کا وزیر اعظم کوئی اور, دوپہر کا وزیر اعظم کوئی اور, ایک یہ جو ہے بیک اپ میں بھی رکھ لیں, اور ایک اتوار اور ہفتے کا وزیر اعظم بھی یہ چوز کر لیں. ان کی سٹوری بڑی سادہ ہے, ان سے نمبر نہیں پورے ہونے. نمبر ایک ہی خان صاحب نے 40 چوروں کو ایک طرف. یہ بتائیں نا کہ جہانگیر ترین صاحب ہیں کہاں, آپ کے ہاں ہیں, ادھر ہے لینا. اسد صاحب سن تو لینا, جو کرنا تھا نا وہ خان صاحب نے کیا. 40 چوروں کو ایک طرف کر دیا, اور ہوا یہ وہ جو کھل جا سمسم والی چابی تھی نا وزیر اعظم کا دروازہ کھولنے کی, وہ منتر یہ لوگ بھول گئے. اب مسئلہ بڑا سادہ سا ہے. جہانگیر ترین صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں, انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. پھر یہ کاف لیگ کی طرف وہ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جہاز کہیں بھی لینڈ کر سکتا ہے, ٹیکتے ہیں وہاں سے ان کو, وہاں دیکھیں وہ تو ان کی سٹیٹمنٹ سے نا, یہ تو دن رات آ کر ایک سٹیٹمنٹ ایک دیتا ہے, ایک سٹیٹمنٹ ایک دیتا ہے. کبھی میں بار یہ کہتی ہوں, یہ تو خان صاحب کا مقابلہ کیا کریں گے, ابھی تو ان سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اسپیکر کے اگینسٹ عدم اعتماد لے کر آنے, چیئرمین سینٹ کے اگینسٹ لے کر آنے, پنجاب میں لے کر آنے, یا وزیر اعظم کے اگینسٹ لے کر آنے. ان کے کینڈیڈیٹ کون ہے ان کو ابھی تک تو یہی نہیں پتا چل رہا. یہ تو اتحادیوں کے جسے کہے نا, وہ ایک جو ہے وہ ملاقاتوں پہ ملاقاتیں, کٹی پارٹیز پہ کٹی پارٹیز. ہم تو کہتے ہیں پی ڈی ایم فوڈ اسٹریٹ کا حصہ بن گئی ہے. ہر طرح کی جو وہ تھی نا ساری اسٹوری, اس کی تیاری ہے یا تیاری کمزور ہے, نمبر پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی تیاری پوری ہے یا نہیں ہے, آپ کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, چودھری برادران آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں, میرے ترین صاحب ہیں یا نہیں ہے. اسد صاحب میری ایک بات سنیں, نہیں میری ایک بات سنیں, ہمیں تو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. ہم تو ان سے ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں, ہم نے تھوڑی نمبر پورے کرنے. 172 کا میجیکل نمبر انہوں نے پورا کرنے. جب ہم نے پورا کرنا تھا, ہم اپنا خان صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لے کے 149 کا نمبر نمبر انہوں نے پورا کرنا ہے. عدم اعتماد نہیں جی, ہم نے کیوں پورا کرنا ہے, نہیں ہم نے کیوں پورا کرنا ہے. عدم اعتماد یہ لے کر آئیں گے, وہاں پر بندے یہ حاضر کریں گے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم تو آرام سے بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے کہ کون سے بندوں کو یہ کس طرح سے توڑے. کبھی یہ اتحادیوں کی منتیں کریں. لاجیکل سی بات یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ اگر تو یہ ریزائن دلواتے ہیں, تو نہ ان کی میجورٹی ہوگی نہ ہماری میجورٹی ہوگی. کسی کے پاس بھی سمپل میجورٹی نہیں ہے. کیا جواب ہے ان کے پاس اس بات کا؟ یہی تو زرداری صاحب ان سے سوال کر رہے. اتحادی ان کو صاف جواب دے چکے. جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کی اگر یہ بات کرتے ہیں یا کسی بھی ایکس وائی زی کی یہ بات کرتے ہیں, تو ان کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ ان کی تو نہ کوئی اسٹریٹجی ہے. یہ تو میں کہہ رہی ہوں نا, یہ اکڑ بکڑ بمبے بو کھیل رہے ہیں, کٹی پارٹیز کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کو فوڈ اسٹریٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے. کچھ نہیں ہونے والا. یہ 40 چور اکٹھے ہو گئے, کچھ ہونا نہیں ہے یہاں پر. تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ چاہیے, کوئی ڈر نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں سیریس ایشوز پر بات کریں. بات ہونی چاہیے خان صاحب کا کتنا شاندار دورہ ہوا ہے رشیا کا, وہاں سے ہم پاکستان کا کیا امیج ہے انٹرنیشنل سیاست میں, پاکستان کتنا ریلیونٹ ہو گیا. پوری دنیا کے نیوز پیپر اس وقت پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے بارے میں بات کریں. جو بولڈ سٹیپ ہماری گورنمنٹ نے لیا ہے, جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کھڑے رہے ہیں اپنے سٹینڈز کے اوپر, جتنی خوبصورتی سے پاکستان نے بلاکس کی سیاست چھوڑی ہے, میرے خیال میں تو اس وقت تو ہماری کنسنٹریشن ہی اور ہے. بالکل صحیح بات ہے, لیکن یہ سب کچھ آپ اپنے اہداف تبھی حاصل کر پائیں گے نا جب آپ کی حکومت برقرار رہے گی. عالیہ حمزہ صاحبہ, مگر میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, اور افنان صاحب, شیخ رشید صاحب نے 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں آج کہی ہیں. میں 1 سیکنڈ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو رشید صاحب کو سنوانا چاہتا ہوں. سنجیدہ بنیادوں پر 2-3 باتیں انہوں نے کہی ہیں, پہلے سن لیجئے, میں ہائی لائٹ کرتا ہوں پھر سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے. یہ تحریک عدم اعتماد میں ہلی ڈالی سی ایسے ہی, اور جو خرید و فروخت کا بازار سجا رہے ہیں وہ کان کھول کے سن لیں. تحریکیں 77 میں بھی چلی جی, ہم کیا نتیجہ نکلا. نواز شریف نے خرید و فروخت کا سارا اختیار آصف زرداری کے ذمہ لگائے, ابھی کہنا شروع کر دیا ہے, ہمارے بندوں کو کال آنی شروع. سیاست میں خرید و فروخت کا بازار اگر شروع ہوا تو جھاڑو پھر جائے گا. اور آپ جو تاشیں سجا رہے ہیں, عمران خان نے بھی چھاتی کے ساتھ لگا کے تاش رکھی ہوئی ہے. آپ کی خرید و فروخت کے جمعہ بازار میں عمران خان سیاسی ڈرون حملہ کرے گا.
تین چیزیں امپورٹنٹ مجھے لگتی ہیں اس گفتگو میں عفنان صاحب. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے آصف زرداری کو تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے خرید و فروخت کا اختیار دے دیا ہے, یعنی پیسہ چل رہا ہے. دوسرا وہ ڈرا رہے ہیں آپ کو, وہ کہتے ہیں کہ 77 میں بھی تحریک آپ نے چلی تھی تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا تھا, یہ آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ آپ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. اور تیسرا آپ عمران خان صاحب کو ہلکا لے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ سیاسی ڈرون حملہ کریں گے اگر تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں. یہ ساری چیزیں پیش نظر ہیں آپ کے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 70 میں چلی تھی اس کا انجام میں پھر جو کچھ ہوا تھا وہ وزیر اعظم کے ساتھ وہ بھی سارا پاکستان جانتا ہے. تو شیخ صاحب کی باتوں کا ویسے سر پیر ہوتا کوئی نہیں ہے, لیکن جو انہوں نے بات کی خرید و فروخت کی اس کو میں ضرور یہ کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا لوٹا نہیں ہے جو اتنا جس نے جو بکا ہو اور جو اتنی جس نے پارٹیاں تبدیل کی ہو جتنا بڑا شیخ رشید لوٹا ہے. تو وہ ظاہر ہے خرید و فروخت کے معاملے کے اندر شیخ صاحب کی بات کو جو ہے وہ وزن ضرور دینا چاہیے, کیونکہ یہ ایک کام انہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں بڑا زبردست کیا. اب جہاں تک بات رہے گی ڈرون حملے کی, دیکھیں یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں, یہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکے. ان کو آج بھی بل پاس کرانے کے لیے کبھی کہیں بھاگتے ہیں کبھی کہیں بھاگتے ہیں. ان کو آج تک فون کالوں کی وجہ سے ہی حکومتیں چلتی رہی ہیں. ورنہ تو صاحب آپ کمال کر رہے ہیں, آپ سینٹ میں آپ کی اکثریت ہونے کے باوجود وہ جو ہے وہ اپنے بل پاس کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھاگنا پڑتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ فون کال والی سرکار ہے نا, یہ نہیں آپ کے بندوں کو فون کر کے بندے کم کراتے ہیں, ضرورت نہ پڑتی. نہیں افراد صاحب آپ کے کبھی 34 رہ جاتے ہیں کبھی 28 رہ جاتے ہیں, تو کیا آپ کے لوگوں کو فون کرتا ہے کوئی کہ جی آپ نے نہیں جانا اجلاس میں؟ سارا کچھ ہوتا ہے نا, یہ کہتے ہیں وہ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, جب اس کے اوپر آپ نے مجھے بتانا ہوگا. بالکل کیا کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو بھی خراب کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ فون کالوں یہ خود کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے فضل سے. نہ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس خود لیا تھا, یہ بھاگے جاتے ہیں کسی اور کے پاس کہ جی ہمیں ووٹ آف کانفیڈنس دلا دو. اب وہ بھاگنا دوڑنا بند ہو گیا ہے, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکے. بیساکھیوں کا جو ہے وہ بیساکھیاں سرک گئی ہیں ان کے ہاتھوں سے. تو اب بس یہ جو ہے یہ آگے ڈرون حملوں والی باتیں. عمران خان کی کیا اوقات ہے جی, اپنا الیکشن تو کبھی خود کھڑے ہو کے جیت کے دکھائیں نا, بغیر کیا کہتے ہیں کسی کی سپورٹ کے, پھر پتہ چلے گا کہ وہ ہے. اور جہاں تک بات رہے گی چوری کی, میں نہیں کہہ رہا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ عمران خان ورلڈ چیمپئن ہے کرپشن کا. ہم نے 170ویں نمبر پہ جو ہے وہ کرپشن انڈیکس پہ دیا تھا, 140ویں نمبر پہ آ چکا ہے, اور 23 ملکوں سے زیادہ ہم کرپٹ ہو گئے عمران خان صاحب کی اس میں. یہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اتنا بڑا یہ عظیم ہے کہ اس نے سارے پاکستان کے چوروں کو مافیاز کو ملا کے خود سب سے بڑا ڈاکہ مارا ہے اس ملک کے اندر, چاہے وہ چینی کا ڈاکہ ہو, آٹے کا ڈاکہ ہو, فارماسیوٹیکل کا ڈاکہ ہو, چاہے وہ کوئی آپ نکالتے جائیں آپ کو ایک ایک چیز کے اندر اتنے بڑے بڑے ڈاکے ملیں گے کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہو. تو یہ بس یہ بے شرموں کا ٹولہ ہے جس کے اندر جن کا صرف کام یہ ہے کہ یہ ٹی وی پہ آ کے اپوزیشن کو ملائن کریں. چلیں عفنان صاحب, آپ ان الفاظ کا استعمال تو کوئی بھی کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے, اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا مناسب الفاظ استعمال کر لیں, تو کیونکہ حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں, لیکن کچھ سنجیدہ تحریک عدم اعتماد کو لے کر ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو کیا اپوزیشن نے سوچا ہے کہ اگر واقعی جس طرح شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ کوئی عمران خان نے اپنے کارڈ سینے سے چھاتی سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں, اگر ان کے پاس کوئی ایسا ٹرمپ کارڈ ہے اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو پھر کہاں سٹینڈ کرے گی اپوزیشن؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ, ایسی کیا اسٹریٹجی ہے عمران خان صاحب کی جو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اپوزیشن کا صاف پتہ چل رہا ہے, وہ پی ایم کیو ایم سے مل رہے ہیں, چودھری برادران سے مل رہے ہیں, وہ کل منصورہ گئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے, پھر آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, وزیر اعظم پہ اور وزیر اعلیٰ پہ بات ہو رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. دوسری طرف آپ کے کیمپ میں خاموشی ہے بالکل, نہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں نہ رابطے ہو رہے ہیں. تو ایسی کون سی اسٹریٹجی ہے جو بہت خفیہ ہے, سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں ان کی تھوڑی سی, ظاہر ہے میں شیخ رشید صاحب کے بارے میں ان کے جو ویوز ہیں وہ ان کو جواب دیں, یہ ان کو جواب دیں. میں اپنی پارٹی کا موقف ضرور بیان کر سکتی ہوں. انہوں نے کہا نا کہ خریدنے کی سیاست, تو مجھے چھانگا مانگا یاد آ گیا.
مجھے جو مری جا کر انہوں نے گیسٹ ہاؤس میں منس کو رکھا تھا وہ یاد آ گیا, یا مجھے یہ یاد آ گیا کہ اسامہ بن لادن پوری دنیا اس سے ڈرتی تھی, اس کو بھی انہوں نے پیسوں پہ چونا لگا کر اس سے بھی پیسے لے کے بے نظیر کی حکومت گرا دی. پھر یہ جو آپ اسٹریٹجی کی بات کریں نا, بڑی سادہ سی اسٹریٹجی ہے. یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں ڈاکٹر افنان, ان کی ایک ٹویٹ ہے, یاد ہے آپ کو؟ نہیں تو میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. 28 جنوری کی ٹویٹ ہے, دن 11:55 کے اوپر. انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس وقت اپوزیشن کے 43 سینیٹرز اور حکومت کے 41 سینیٹرز ہیں. حکومت جان بوجھ کے بل نہیں لا رہی کیونکہ انہیں پتہ ہے انہیں شکست ہوگی. عمران خان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. تو میں اپنے بھائی کو یاد کرا دوں, دو وہ بل, 3 اس کے بعد کے بل, ہم ان کی میجورٹی والے علاقے یعنی سینٹ کے اندر ہم ان کو ہرا چکے. کیوں آپ فون کراتے ہیں ان کے لوگوں کو؟ آپ اپوزیشن کے لوگوں کو فون کرا کے غیر حاضر رہنے کا کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سب مینج کرتے ہیں آپ. میں دیکھیں آپ یہی تو اتنی انٹرسٹنگ بات, یہ دیکھیں نا اسد اللہ صاحب, میں اسی پر آنے لگی تھی. کال ہم نے کس کو کرائی ہے؟ کال کرائی ہے اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کو. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یا ان کے مشاہد حسین کو. یہ تو پھر اپنے لوگوں پر ان کے ٹرسٹ کے یا عالم ہے کہ جو غائب ہوئے تھے ان بلز کے اندر, تو ان کے اپنے اپوزیشن لیڈر, یہ جو ہے آج کل جن کے ساتھ کٹی پارٹیز ہو رہی ہیں, جو فوڈ سٹریٹ بنی ہوئی ہے, کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر, کھانے کھابے, چنا چاٹ, فروٹ چاٹ. اب تو مجھے یہی وہ لگ رہا ہے نا کہ اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ اپنی باتوں کو بیک آف کر رہے ہیں. ہماری اسٹریٹجی از سمپل. ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم ان کے عدم اعتماد کو اتنی امپورٹنس بھی نہیں دینا چاہتے کہ ہم اس پر سوچیں بھی. ہماری پریورٹیز ڈفرینٹ ہیں. مگر ایک سوال ہے نا, دیکھیں عالیہ صاحب, سوال یہ ہے نا, اگر دیکھیں آپ کے اتحادی آپ سے ناراض نہیں, میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے نا, دیکھیں اگر آپ کے اتحادی کانفیڈنٹ ہیں, آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, تو پرویز الہی صاحب ایک سے زیادہ ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آخر کسی چیز پہ وہ غور کر رہے ہوں گے نا, کوئی آپشن ان کے سامنے ہوں گے جس پہ چاہے وہ ریفیوز کر دیں, لیکن ان کے زیر غور تو ہے نا. اسد اللہ صاحب بہت سادہ سی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی قوم لے لے, سیاست دان لے لے, آپ لے لے, میں یہ لے لوں, جو میرے گھر کے دروازے پر آئے گا میں اس سے چائے پانی بھی پوچھوں گی, میں کھانا بھی پوچھوں گی. وہ ایک دفعہ کیا مطلب, میرا سب سے بڑا دشمن بھی میرے گھر آ جائے گا سیاست کے اندر. یہ پاکستانی قوم کی وفاداری ہے. مجھے تو اس سے زیادہ اس کی کوئی امپورٹنس نظر ہی نہیں آتی. اور آپ کو ہمارے کیمپ کی خاموشی سے یہ تو بالکل اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم ان کی گیدڑ بھپکیوں کو بالکل کچھ نہیں سمجھتے. ہم یہ پچھلے 3.5 سال کیا, جس دن پہلے دن ہم نے اسمبلی میں قدم رکھا تھا, اس دن سے ہم ایک ہی بات سن رہے ہیں, وہ یہ سن رہے ہیں کہ آج یہ حکومت جاری ہے, کل یہ حکومت جاری ہے. اگر ہم انہی کی گیدڑ بھپکیوں پر رہتے تو ہم تو ایک دن بھی حکومت نہ کر سکتے. ہمارے پاس کرنے کو بہت کام ہے. اکانومی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم عوام کو ریلیف دینے کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس کرنے کو, ہم یہ گلی محلے کی سیاست, ملنا ملانا, کھانے پینے کھابے, یہ انہی کے شوق تھے, انہی کو مبارک ہو. بات سادہ سی ہے. اس وقت ہے پرائم منسٹر یعنی ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف ورسز ون پارٹی پی ڈی ایم. سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, جو مرضی کریں, کھڑے ہیں, حکومت میں رہیں گے تب بھی مقابلہ کریں گے, جو مرضی کریں گے, پھر بھی آئیں گے تب بھی مقابلہ کریں گے, بار بار کریں گے, لیکن این آر او نہیں دیں گے. اتحادیوں کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتی. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اگر ایم کیو ایم اور کاف لیگ نکلتے ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی آپ کے اتحادی ہے, تو یہ ون پارٹی ورسز آل نہیں ہے, ایک اتحاد جو ہے وہ ورسز آل ہوگا نا. یہ اس کو شاید یوں دیکھنا چاہیے. لیکن میں افنان صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, جو سوال میں چھوڑ گیا تھا پہلے, آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو عمران خان کتنے مضبوط ہو جائیں گے, کتنے مضبوط ہو کے ابھریں گے, اپوزیشن کہاں سٹینڈ کر رہی ہوگی؟ دیکھیں یہ ظاہر ہے ہم نے اس کو کیلکولیٹ تو کیا ہے, یہ رسک تو رہتا ہے کہ ظاہر ہے 100% جو ہے وہ آؤٹ کم اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح آپ چاہتے ہیں, لیکن ہم کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ ریزالو ہوں گے, اور ہمیں لگے گا کہ سارا کچھ ان لائن ہے, تبھی ہم جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ اس کو پلیس کریں گے. تو ہم نے اپنا کام کر لیا, میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے 70-80% کام کر لیا ہے, تھوڑا کام رہ گیا ہے, وہ آنے والے جو ہے وقت میں وہ انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا اور عوام کے سامنے آئے گا. بات یہ ہے کہ یہ لوگ بنیادی طور پہ ویلے لوگ ہیں, ان کو کوئی کام نہ کرنا آتا ہے, نہ انہوں نے کچھ کام کرنا ہے.
یہ صرف ویلیاں مارنے کے علاوہ ان کو کچھ. آپ مجھے بتائیں عوام کو ریلیف مل رہا ہے, 50 روپے کلو چینی دی تھی ان کو, 160 روپے کلو ہو گئی, یہ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. 80 روپے پیٹرول پر لیٹر دیا تھا, 150 روپے لیٹر ہو گیا, یہ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. یہ جو آٹا 30 روپے کلو دیا تھا, 70 روپے کلو 80 روپے کلو ہو گیا ہے, یہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے. گھی, دالیں, مطلب آپ نام لیں, انہوں نے تباہ, کون سا مافیا, انہوں نے ایک مافیا کو باقاعدہ پالا ہے. تبھی تو آپ نے حکومت کو گھر بھیجنا ہے نا عفنان صاحب, یہ ظاہر ہے یہ ساری وجوہات ہیں آپ کے پیش نظر, عوام آپ کو کہہ رہی ہے کہ ان کو گھر بھیجیں, تبھی تو آپ نے گھر بھیجنا ہے. لیکن کیا بنیادی چیزیں جس میں یہ ہے کہ حکومت جانے کے بعد فریش الیکشنز ہوں گے, یا 1 سال کے لیے سیٹ اپ آئے گا, یا اگر آئے گا تو کون بنے گا, بنیادی چیزیں طے ہوئی ہیں؟ دیکھیں بنیادی چیز یہ طے ہو گئی ہے کہ ہم انشاءاللہ نو کانفیڈنس موشن ان کے خلاف لا رہے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو جائے گی. کچھ چیزیں ہیں جو اس کے بعد کے معاملات ہیں جو ابھی طے ہونا باقی ہے. بہت شکریہ سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب, عالیہ حمزہ صاحبہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.